السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ آج حصہ نثر کے حوالے سے جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے دوستی کا پھل۔ یہ صنف نثر اس کی لوک کہانی ہے اور مصنف شفیع عقیل ہے۔ شفیع عقیل لاہور میں پیدا ہوئے اور ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور آپ نے جو ہے وہ پنجابی، پشتو، چینی، جاپانی، جرمن، سندھی اور بلوچی زبان کی داستانوں کو اردو میں ڈھالا۔ آپ کراچی میں مقیم رہے اور صحافی کے طور پہ کام کرتے رہے۔ 2013 میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ بیٹا تعارف ہے شفیع عقیل کا۔ اس لوک کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کسی جنگل میں کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ان کا گھونسلہ ایک بڑے درخت پر تھا۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو درخت پر اسے ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی جانور آ کر اس کے انڈے کو نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے سوچتے ایک دن اس نے کبوتر سے کہا کہ ہم یہاں تنہا رہتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی دوست ساتھی ضرور ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ کبوتر نے اسے بہت تسلی دی مگر اسے اطمینان نہ ہوا۔ کبوتری نے کبوتر کو قائل کرنے کے لیے کہا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ اگر ہماری نسل کا کوئی پرندہ یہاں نہیں رہتا تو دوسرے پرندوں اور جانوروں سے دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کبوتر کے دل کو کبوتری کی بات اچھی لگی۔ کبوتر اسی بات کے متعلق کئی دن سوچتا رہا۔ آخر ایک دن سے خیال آیا کہ قریب ہی ایک درخت پر گدوں کا جوڑا رہتا ہے۔ گدھ وہ جو مردار کھاتے ہیں بیٹا، بڑے بڑے پروں والے پرندے، یہ گدھوں نہیں ہیں، گدوں ہیں، گدھ۔ قریب ہی اسے ایک درخت پر گدھوں کا جوڑا نظر آیا، وہ وہاں رہتا تھا۔ تو کبوتر کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان گدھوں کے جوڑے سے دوستی کی کوشش کی جائے۔ وہ ان کے پاس گیا اور انہیں دوستی کی دعوت دی۔ گدھوں نے بڑی خوشی سے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور سچے دوست بننے کا عہد کر لیا۔ پھر گدھ نے کبوتر سے کہا کہ قریب ہی ایک سانپ رہتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس بھی جائیں اور اسے بھی دوست بنا لیں۔ تو گدھ اور کبوتر جو ہے وہ دونوں مل کے سانپ کے پاس گئے اور اسے اپنانے کا مقصد بیان کیا۔ سانپ نے تو تھوڑی دیر غور کیا، پھر دوستی کی دعوت قبول کر لی۔ اس نے بھی عہد کیا کہ ضرورت پڑنے پہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے۔ اسی طرح دن گزر گئے، کبوتری کے انڈوں سے بچے بھی نکل آ گئے، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شکاری ادھر آیا اس جگہ، اس علاقے میں۔ شام ہو رہی تھی اور شکاری خالی ہاتھ تھا۔ اس مایوسی کے عالم میں تھا کیونکہ آج کوئی بھی شکار اسے نہیں ملا تھا کوشش کے باوجود۔ تو اس شکاری نے درخت کا جائزہ لیا جس پر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے اور بچے بھی اس کے موجود تھے۔ شکاری سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ اس کبوتری کے بچوں کو ساتھ لے جاؤں، خالی ہاتھ کیوں جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے کبوتری کے بچوں کو گھونسلے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ شام کی وجہ سے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے شکاری نے درخت کے نیچے آگ جلا دی تاکہ روشنی میں وہ گھونسلے کو تلاش کر سکے۔ ادھر کبوتری اور کبوتر اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہو گئے اور کبوتر نے کہا کہ وہ گدھوں کو بلا کر لاتا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ کبوتری نے کہا پہلے ہمیں خود اپنی مدد کرنی چاہیے، خود کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر ناکام ہوئے تو دوستوں کو بلا لیں گے۔ کبوتر کو اس کی یہ بات اچھی لگی، چنانچہ وہ دونوں اڑتے ہوئے گئے دریا پر اور اپنے پروں میں پانی بھر کر آگ پر ڈال دیا، اور اسی طرح 4-5 بار انہوں نے دریا سے پانی لا کر پروں کے ذریعے آگ پر پھینکا جس سے آگ بجھ گئی۔ شکاری درخت سے نیچے اترا، اس نے پھر آگ جلا دی۔ کبوتری اور کبوتر نے پھر آگ بجھائی۔ شکاری کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ بار بار آگ جو ہے وہ کیوں بجھ جاتی ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا شکاری نے کہ موٹی موٹی لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی تاکہ جلدی نہ بجھ سکے۔ جب کبوتری اور کبوتر نے دیکھا کہ موٹی لکڑیوں کی آگ تو بجھانا ان کے پروں پر پانی لانے سے ممکن نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے پانی سے ان موٹی لکڑیوں کی آگ کو بجھائیں،
چنانچہ انہوں نے گدھوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ سب نے مل کر، کبوتر، کبوتری اور گدھوں کے جوڑے نے، ان چاروں نے مل کر جو ہے وہ دریا کی طرف گئے، وہاں پانی جو ہے وہ اکٹھا کیا اور ان موٹی لکڑیوں کو بھی آگ بجھا دی۔ اب جو ہے وہ شکاری نے سوچا کہ رات بہت ہو گئی ہے اور بار بار درخت سے اترنے کی وجہ سے وہ تھک بھی گیا تھا، تو اس نے کہا کہ اب صبح ہی گھونسلے سے بچے نکال لوں گا، آگ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ وہ تھک چکا تھا۔ چنانچہ اس نے درخت کے نیچے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا اور سو گیا۔ کبوتری، کبوتر اور دونوں گدھ اس کی نیت کو جان چکے تھے کہ اب انہیں سانپ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، اور وہ سب سانپ کے پاس گئے اور سارا قصہ تفصیل سے اسے سنایا۔ سانپ نے ان کی مدد کی حامی بھری اور کہا کہ تم جاؤ، سارا معاملہ مجھ پہ چھوڑ جاؤ، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صبح کے وقت جب شکاری اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ درخت کے تنے کے گرد لپٹا ہوا پھنکار رہا ہے، یعنی حملے کے لیے بالکل تیار ہے اس پر، اور اب وہ درخت پر نہیں چڑھ سکے گا کیونکہ شکاری نے جس جگہ سے چڑھنا تھا وہیں تو یہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی میں خیریت اور اپنی حفاظت کے حوالے سے اطمینان کیا شکاری نے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہے کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگوں۔ چنانچہ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگا اور دوبارہ اس نے واپس آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ تو یہ بیٹا لوک کہانی آسان سی ہے، کلاس میں بھی آپ نے پڑھی ہے، ابھی تو محض یاد دہانی ہے، اور بیٹا اس کو دیکھ لیجئے گا، جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھا بھی کریں، لیکچر میں کوئی پرابلم ہو تو بتایا کریں تاکہ مزید مؤثر طریقے سے میں آپ کو سمجھایا کروں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔